انہوں نے قطعاً مجھے کسی یعنی وہ راحیل جو ان کا داماد ہے، ہمارا داماد ہے، ان کی نہ کوئی سفارش کی، نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ سے۔ ایک کام سر، کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راحیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا گیس ان کا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں، وہ مجھے دیا گیس ان کا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ کیا میں نے پالیسی کو امینڈ کیا؟ میں نے پالیسی کو چینج کیا؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی جو ہے وہ کر لیتے ہیں سر۔ وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی۔ ٹھیک ہے پھر اس طرح کر لیں۔ جی سر اس طرح کر لیں۔ ٹھیک ہے پھر اس طرح کر لیں۔ جی سر اس طرح کر لیں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دور اقتدار کے 6 ماہ میں پہلی بار دھواں دھار پریس کانفرنس کی۔ 1.5 گھنٹے کی طویل پریس کانفرنس میں مریم نواز کا دفاع، عالمی تنہائی سے ملک کو نکالنے پر اپنی حکومت کی پذیرائی اور تحریک انصاف کے خوب لتے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے دوست ممالک کو جیسے ناراض کیا، میں نہیں شاہد ہوں۔ دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے دہرا نہیں سکتا، ریاستی سیکرٹ ہے، پسینے نکل جائیں گے۔ پچھلی حکومت نے جس طرح ہماری خارجہ پالیسی کا حلیہ بگاڑا اور بیڑا غرق کیا، خارجہ پالیسی کا دوست ممالک کو، برادر ممالک کو جس طرح ناراض کیا گیا، جس طریقے سے بات کی پچھلی حکومت کی بارے میں اور اس کی سربراہ کے بارے میں، وہ الفاظ یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی بہت آپ کو پسینہ آ جائے گا۔ وزیر اعظم نے عمران خان کو عقل کل، آئنسٹائن جیسے کئی القابات سے نوازا۔ عمران خان کا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر تحکمانہ انداز کا تذکرہ بھی خوب تھا۔ میں عقل کل ہوں اور یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کو عزت نہ دینا، احترام سے بات نہ کرنا اور ایک اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کام کرنا کچھ نہ۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایک ہاتھ میں کشکول ہو اور دوسرے ہاتھ سے آپ لوگوں کو دھتکاریں۔ عمران خان دوست ممالک کو ایسے ملتے تھے کہ جیسے وہ آپ سے پیسے مانگنے آئے ہوں۔ پچھلے حکومت نے معیشت کو تباہ کیا، ہم تنکا جوڑ رہے ہیں۔ ہماری جو معاشی حالت ہے جس کو پچھلی حکومت نے اپنا اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد ہم تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی سائفر کی تحقیقات اور نومبر میں ہونے والی ایک بڑی تعیناتی پر مشاورت کو کلی طور پر رد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سائفر میں ایسی کون سی چیز ہے کہ تحقیقات کی ضرورت ہے، اور پیوٹن سے ملاقات ہوئی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو تحقیق کے قابل ہے؟ ہر چیز سامنے آ گئی۔ پریزیڈنٹ پوٹن سے میری ملاقات ہو گئی، وہ میرے خیال میں ایک مسکراہٹیں تھیں، اسی کو کمپیئر کر لیں تو میرے خیال وہی بذات خود ایک ایسی ایویڈنس ہے جس کے بعد مزید کسی تحقیق کی بات کی ضرورت رہتی ہے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق مشاورت پر وزیر اعظم نے تحریک انصاف کا مطالبہ بھی رد کر دیا۔ جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تو مشورہ کیا تھا انہوں نے ہم سے، جو آئین اور قانون جو ہے اس کو سب فالو کریں گے اور کرنا چاہیے، دیٹس اٹ۔ صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان ہر جلسے میں آپ کے کلپ دکھاتے ہیں کہ آپ دنیا سے مانگتے ہیں، اس کے ماہر ہیں، جس کا جواب شہباز شریف نے کچھ یوں دیا۔ میں اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوری لے کے جاتے تھے باہر۔ لیکن ناظرین، آج سے سب سے بڑی خبر، شہباز شریف صاحب سے جب آڈیو لیک سے متعلق پوچھا گیا تو تب وہ اصل بھڑکے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اب پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے کون آئے گا؟ وزیر اعظم نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا۔ بات میری نہیں ہے، شہباز شریف بطور وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہو اور وہاں پر اس طرح کی سیکیورٹی لیپس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ کون آئے گا پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے؟ ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ لیب سے ہٹ کر جب ان لیکس کے مواد یعنی کہ کانٹینٹ پہ بات کی گئی، مریم نواز کا اپنے داماد کے لیے سہولت حاصل کرنے سے متعلق یہ وضاحت بھی دی کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے نہ تو کوئی سفارش کی مریم صاحبہ نے، نہ ہی کوئی فیور مانگی۔ انہوں نے قطعاً مجھے کسی یعنی وہ راحیل
جو ان کا داماد ہے، ہمارا داماد ہے، ان کی نہ کوئی سفارش کی، نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ سے۔ ناظرین، لیکن دیگر آڈیو لیک جو سامنے آئی ہیں اس حوالے سے بدقسمتی سے کسی بھی صحافی کی طرف سے سوال نہیں اٹھایا گیا۔ ان آڈیو لیکس میں سے ایک اہم ترین آڈیو لیک جو ہے وہ صحت کارڈ سے متعلق ہے۔ 25 ارب روپے کا صحت کارڈ پروگرام جو ڈسبینڈ کرنے کی بات جب مریم صاحبہ نے اپنے انکل یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان سے کی، ملاحظہ کیجیے۔ کے پاس انکل دکھانے کے لیے سوائے ہیلتھ کارڈ کی کچھ نہیں تھا، اور وہ تو ریاست بچانے سے ہٹ کے سیاست کی ایسی بہت سی آڈیو لیکس اب سامنے آنے والی ہیں۔ آنے والے دنوں میں بھی تحریک انصاف کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ آڈیو لیکس کا بہت سا مواد ابھی منظر عام پر آنا باقی ہے۔ حکمرانوں پر جمعہ بھاری ہو سکتا ہے۔ مبینہ ہیکر کی ٹویٹر پوسٹ کے مطابق جمعے کو تمام آڈیوز منظر عام پر آ جائیں گی۔ ہیکر نے اپنی آخری ٹویٹس میں مطلع کیا ہے کہ مبینہ طور پر نہایت حساس گفتگو جو ملک کے طاقتور اداروں کے سربراہان سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی منظر عام پر لائی جائے گی۔ الیکشن قبل از وقت کرانے، آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت، امریکی سائفر کی تحقیقات۔ وزیر اعظم نے عمران خان کے 3 بڑے مطالبات کو 2 ٹوک الفاظ میں رد کر دیا، لیکن جمعے کو کیا ہونے جا رہا ہے اور اس حکومت کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی، کیا اس میں عمران خان صاحب کی اپنی لیگز بطور وزیر اعظم بھی سامنے آئیں گی؟ وزیر اعظم نے دوسرے لفظوں میں آج حکومتی پالیسی سے متعلق سابق وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا ہے، جبکہ عمران خان عوام کو موبلائز کر رہے ہیں لیکن لانگ مارچ پر تذبذب کا شکار ہیں۔ عمران خان 3 وکٹیں بیک وقت کیسے گرائیں گے؟ اب تحریک انصاف کا اگلا سیاسی قدم کیا ہوگا؟ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں اور تحریک انصاف کے ترجمان ہیں۔ چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ آج آپ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی یقیناً پریس کانفرنس سنی ہوگی۔ بڑے جذباتی ہو کے انہوں نے سوالوں کے جواب دیے اور انہوں نے چیلنج کیا کہ پہلے ویڈیو لیکس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ بڑی تفصیلی گفتگو انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ مریم بیٹی ہے، کسی سفارش یا فیور کا اس نے نہیں کہا، ایپلیکیشن دی تھی توقیر شاہ کو۔ مہر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ صحیح ہے اور اس میں کوئی اب ابہام نہیں رہ گیا کہ جو ساری آڈیو لیکس آ رہی ہیں وہ ایک حقیقت کے اوپر مبنی ہے اور آپ شہباز شریف صاحب نے ان کو ایڈمٹ کر لیا ہے۔ دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے ان کو نہیں کہا، وہ شاید بھول گئے ہیں کہ جو اس کی سبسیکوینٹ ویڈیو ہے جس میں وہ مفتاح اسماعیل کی برائی کر رہے ہیں دونوں چچا بھتیجی مل کے، اسی میں ہی مریم سے نے انہیں یہ کہا ہے کہ یہ جو ان کا بیٹے کا یا وہ جتنا داماد جو جتنے لیے میرے لیے خدمات انجام دے رہا ہے وہ میرے بچوں سے بھی زیادہ بڑھ کے میرے لیے کر رہا ہے، تو اس کو اکوموڈیٹ تو کرنا ہے۔ اور شہباز شریف اسے ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں نا کہ انڈیا کے بجائے کسی تیسرے ملک کو ڈال کے تو یہ مشینری منگوا لیں، اور اس پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن ریٹ بڑا بڑھ جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھول ہی گئے کہ جو سبسیکوینٹ آڈیو ہے اس میں نہ صرف مریم نواز نے ان سے تفصیلی ڈسکشن کی بلکہ شہباز شریف صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ کس طرح سے قانون کو بائی پاس کر سکتے ہیں۔ یہ اب ایک فٹ کیس ہے ریفرنس کا شہباز شریف صاحب کے خلاف، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کل یا پرسوں موو کریں گے۔ جہاں تک اس کی دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بڑا سیریس لیپس ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل مذاق ہے کہ 140 گھنٹے کی جو کنورسیشن ہے، 140 گھنٹے کی جو گفتگو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی اس طرح سے اویلیبل۔ فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا نہ کوئی فیور، نہ کوئی فیورٹزم، نہ کوئی سفارش، نہ ہی میں نے کام کیا، نہ پالیسی امینڈ کی، نہ ہی پالیسی تبدیل کی، تو الزام کس بات کا ہے؟ تو میں بات یہ ہے کہ یہ تو میرا یا آپ کا یا شہباز شریف صاحب کا کہنا تو irrelevant ہے نا۔ اگر آپ وہ ٹیپ دوسری چلائیں جس میں وہ مریم نواز یہ گفتگو کر رہی ہیں اور شہباز شریف انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کیسے اس پالیسی کو جو ہے وہ شکست دے سکتی ہیں، کیسے اس پالیسی کے ہوتے ہوئے آپ سبورٹ کر سکتے ہیں قانون کو، اس کے بعد لوگوں کی اپنی اوپینین ہوگی، وہ بنا لیں گے کہ یہ شہباز شریف صاحب نے قانون توڑا ہے یا نہیں توڑا، اور الیکشن کمیشن جس ٹرائبونل کو بھیجے گا اس کی اوپینین بھی دیکھ لیں۔
اگر یہی بات عمران خان صاحب سے بحیثیت وزیر اعظم کی جاتی کسی بہن یا کسی بھتیجے کے معاملے کے اوپر تو عمران خان صاحب کا کیا رسپانس ہوتا؟ عمران خان کا رسپانس تو پتہ ہی ہے لوگوں کو، ان کا یہ معاملہ ہے نہیں، نہ ہی وہ کبھی کسی کی فیور اس طرح سے کریں گے، نہ ہی وہ کسی کا کہیں گے۔ ہمارے تو جو سارے جھگڑے ہیں وہی اسی بات کے ہیں کہ عمران خان نے ہماری مدد کیوں نہیں کی جب کہ وہ کر سکتے تھے۔ بات تحریک انصاف بھی ہمیشہ کرتی ہے اخراجات کی، اور کس طرح آصف علی زرداری، نواز شریف، پی ایم ایل این، پی 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 نے اربوں روپے قوم کے لٹا دیے اپنے بیرون دوروں پہ۔ انہوں نے کہا کہ 97 آنورڈز ٹو ڈیٹ یعنی 2022 تک تمام تر بیرون دورے اور ایکسٹرنل وزٹس جو ہوتے ہیں اس کا خرچہ وہ اپنی جیب سے اٹھاتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں اکثر وہ بھی اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو بالکل ہی فراڈ ہے کہ جس طرح سے یہ کرتے تھے کہ جو صحافی ساتھ لے کے جاتے تھے وہ کہہ دیتے تھے کہ وہ ادارہ ان کا پیسے دے رہا ہے اور بعد میں ان کو اشتہار دے کے اس میں کور کر دیتے تھے۔ اسی طرح کے یہ بھی فراڈ ہوں گے، لیکن جہاں تک خرچوں کا تعلق ہے وہ خرچوں کی تفصیلات میں ابھی آپ کو بھجوا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو زرداری، نواز شریف کی حکومتیں تھیں انہوں نے کتنا خرچہ کیا اپنے دوروں کے اوپر، اور عمران خان کی حکومت نے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان غلط بیانی کر رہے ہیں آج بھی؟ وزیر اعظم پاکستان ہمیشہ غلط بیانی کرتے ہیں، تو نئی بات تو نہیں، جس دن وہ صحیح بیانی کریں گے وہ خبر ہوگی۔ بہرحال سر انتخابات مقررہ وقت پہ ہی ہوں گے، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ جو ہے وہ جھونک دیا ہے، تمام تر ہمت لگا رہے ہیں اور اب مقررہ وقت تک ہی الیکشنز ہوں گے۔ اس کے اوپر بھی وزیر اعظم کا حتمی فیصلہ سامنے آ گیا، اور ساتھ انہوں نے اہم ترین تقرری جو 2 ماہ بعد متوقع ہے اس کے اوپر بھی آپ سے مشاورت کرنے کے اوپر بھی اس کو رد کیا، اس آپشن کو، یہ کہتے ہوئے کہ جب آپ لوگوں نے ایکسٹینشن دی تھی چیف عوامی سٹاف کو تو کیا ان سے مشورہ لیا تھا؟ اگر شہباز شریف صاحب کے بس میں ہو تو وہ سال بعد نہیں، وہ اگلے 10 سال بھی الیکشن نہ کروائیں۔ یہ تو دیکھنا ہے کہ ہم کروا پاتے ہیں یا نہیں کروا پاتے، یہ ان کے بس میں تھوڑا ہی ہے، یہ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بازو میں کتنا قوت ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھنا ہے نا کہ ہمارے بازو میں اتنی طاقت ہے، ہم کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے۔ شہباز شریف تو ظاہر ہے وہ تو 10 سال بھی نہیں کرائیں گے، یہ ان کا کہنا نہ کہنا کیا میٹر کرتا ہے۔ سر ان کا یہ میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی پوچھا تھا، آپ نے کامنٹ نہیں کیا تھا، ایوان صدر میں جو اہم ترین ملاقات ہوئی وزیر اعظم نے بہرحال یہ ضرور خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں وہاں کی بھی آڈیو لیک منظر عام پر نہ آ جائے، تو آج آپ اس ملاقات کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ نہیں جی، میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ میں تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں، لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بتانا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن جہاں تک ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر جو شہباز شریف صاحب کے خیالات ہیں باقی اداروں کے خیالات وہ نہیں ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے علاوہ ملک میں کوئی حل نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب اگر اور ان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ملک کی اکانومی 1 سال اس طرح سے جو ہے وہ دھچکے لگاتے ہوئے چلتے رہیں گے تو یہ تو ملک ہی بیٹھ جائے گا۔ سر وطن واپس پہنچتے ہی ڈار صاحب نے یہ کلیم کیا کہ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ملک کے قرضے 1350 ارب کم ہو چکے ہیں، اور ملک میں آج انٹر بینک میں جو ڈالر ہے وہ 3 روپے 32 پیسے سستا بھی ہوا ہے۔ ڈار صاحب نے آتے ہی کہا ہے کہ میں روپیہ نہیں ہونے دوں گا یا ایسے نہیں کروں گا، اس سے وقتی طور پہ تو روپیہ نیچے آئے گا، بٹ ہاؤ آئی ایم ایف ول ریئیکٹ ٹو دیٹ، جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا ابھی دیکھتے ہیں۔ 2-3 ہفتوں میں پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب بہرحال بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب ایک ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں، روشنی ڈالیں گے کس طرح کی ڈیل، کس سے ڈیل؟ نہیں ڈیل تو دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے، نیب کے جو وکیل ہیں وہ بھی یہ خود ہی اپوائنٹ کر رہے ہیں، یعنی پاکستان میں ایڈورسوریل سسٹم ہے، وہاں پہ جو مخالف وکیل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائے تو جج نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ ابھی آپ مریم نواز کے کیسز میں دیکھ لیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تماشا لگا ہوا ہے، وہ وکیل کو سمجھ نہیں آ رہی نیب کے کو کہ میں نے مریم نواز کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا ان کے اوپر الزامات ثابت کرنے ہیں۔ پنجاب میں جو ہو رہا ہے FIA کا وکیل آتے ہی شہباز شریف نے چینج کیا اور اپنے جو وزیر ہیں ان کے چیمبر کا بندہ جو ہے ان کا پروسیکیوشن لگا دیا۔ اسی طریقے سے جو یہاں پہ ہو رہا ہے اپنا پاسپورٹ والے کیس میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس وقت تو پورا سسٹم کلیپس کر گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے، دیکھیے یہ پاکستان کے پیسے ہیں، یہ جو عمران خان کے ہمارے ذاتی پیسے تو نہیں ہیں۔ اگر پاکستان میں باقی لوگ، باقی ادارے، میڈیا اپنا کردار ہی ادا نہیں کرنا چاہتا
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. سب سے بڑا سیریس لیپس جس کا آج کہا وزیر اعظم نے کہا کون آئے گا پاکستان، کون آئے گا پرائم منسٹر سے ملنے پی ایم ہاؤس، کون کھل کے بات کر سکے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وی ہیو دا بیسٹ ایجنسیز ان دا ورلڈ؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ کسی کے نظر سے یہ بات نہیں گزری، کسی کو پتہ نہیں تھا؟ آپ بہت دیر پی ایم ہاؤس کا حصہ پچھلے 3.5 سال رہے ہیں، آتے جاتے رہے ہیں، کابینہ کا حصہ رہے ہیں. آپ کا یہ دل مانتا ہے کہ یہ انسائیڈر جاب نہیں تھی یا انسائیڈر ہیلپ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے تو کئی بار یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ سائبر سیکیورٹی ہماری بڑی ویک ہے، اور گورنمنٹ کی سائبر سیکیورٹی تو بہت ہی اس کا جو ہے وہ برا حال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور فرینکلی جب میں اپنا انفارمیشن منسٹر بھی بنا تھا تو ریئلائز کہ ہمارے پارٹی کے طور کے اوپر ہم وی ور وے اہیڈ آف ایکچولی گورنمنٹ میں تو یہ لوگ رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جس ملک میں آئی ٹی منسٹر 4 سال سے آپ نے امین الحق کو بنایا ہوا ہو تو آپ اندازہ لگا لیں وہ کتنا سیریس آئی ٹی کے بارے میں اور سائبر سیکیورٹی کے بارے میں. اب یہ جو آپ کی جو معاملہ ہے، کپتان نے بڑی کمزور ٹیم بنائی. نہیں 100% بالکل، ہم نے کئی غلط فیصلے کیے ہیں، صرف ایک فیصلہ تو غلط نہیں کیا نا. یہ امین الحق تو ایک فیصلہ ہے جو کیا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے سارے فیصلے صحیح کیے ہیں، بہت غلطیاں ہوئی ہیں. دوسری جو بات ہے، یہ جو آپ کا جو ایجنسیز کی آپ بات کر رہی ہیں، فرینکلی ہم ہی کہتے ہیں کہ بیسٹ ایجنسیز ہیں یا ہیں. ابھی تک ہم نے کیا تیر مارا ہے مجھے تو نہیں پتا، سوائے یہ بچوں کو پکڑ لیں، اٹھا لیں، ان کو پکڑ لیں، وہ کر دیں، میڈیا کو بند کروا دیں. یہ آئی بی کا تو بہت بڑا فیلئر ہے. انہوں نے ڈی بگ کرنا تھا. یہ ہر وقت تو سیاستدانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کی ویڈیو بنا لیں، وہ پتہ نہیں جو رات کو بیٹھا ہوا فلانے کے لیے بات کر رہا تھا. وہ گورنمنٹ ہماری اسٹریٹجیز پتہ نہیں، ہمارا دھیان ہی پتہ نہیں کیا ہے. وہ ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں لگے رہیں گے تو یہی ہوگا جو ہوا ہے. اور کوئی پتہ نہیں اس میں اب تو یہ تو مطلب ابھی سامنے آیا ہے. ہمیں نہیں پتہ انڈین ہیکرز کتنے پاکستان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، کہاں کہاں پہ انہوں نے نقب لگائی ہوئی ہے. سو ہمارا سائبر سیکیورٹی کا تو بڑا برا حال ہے. اور آپ نے بھی اپنی قوت کی بات کی تھی، اور عمران خان صاحب اب زیادہ الیکشنز کی بات کریں. از لانگ مارچ ویری مچ آن دا کارڈ اسٹل؟ دیکھیں جی، فرینکلی لانگ مارچ نہیں ہو رہا ابھی تک، تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ عارف علوی صاحب کی کچھ ایفرٹس ہیں. عارف علوی صاحب کی ایفرٹس جو ہیں وہ ناکام ہوں گی تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہوں گی؟ ہمارے پاس یہی آپشنز ہوں گی کہ ہم